کامیاب آدمی ایک غلطی پر رک نہیں جاتا. زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں, غلطیوں کے ہونے پر جب آپ کام شروع کریں گے تو تھوڑے تھوڑے غلطیاں ہوتی ہیں. آپ کے پاس غلطیاں ہو گئے تو آپ کیا کرنا, 400 روپے کی بلینکٹ خرید کے بند کمرے میں لائٹ آف کر کے سو جانا. ٹھیک ہے, جب کامیاب ہے. نہیں, غلطی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کام کی صلاحیت ہے. پھر اٹھنا, پھر اٹھنا. شہ سوار جو ہوتا ہے گرتا ہے تو اٹھتا ہے. کیا کرتا ہے, اٹھتا ہے. پھر گر گیا پھر اٹھتا ہے. گر کے سو جاتا ہے, میں گر گیا بول کے سو جاتا بھائی. ارے جنگ کے میدان میں کوئی گر گیا تو کیا کرتا بھائی, میں گر گیا صاحب. دشمنوں کو بول رہے ہیں تشریف لائیے آپ, میں گر گیا ہوں, آپ کا لقمہ حاضر ہے. ایسا بولتے کیا؟ شہ سوار نہیں بولتا, بزدل آدمی بولتا. آپ بزدل تھوڑی ہیں, آپ شہ سوار ہیں اس میدان کے. آپ کیا کریں گے, اٹھ گئے پھر گرے پھر اٹھے, گرے پھر اٹھے, گرے پھر اٹھے. کامیاب آدمی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. آگے بڑھو, آگے بڑھو. غلطیوں سے سبق حاصل کرنا, غلطیوں کا جائزہ لینا, پھر اس کے بعد اس غلطی کو دہرانے کی کا موقع نہیں دینا. پھر بڑھتے رہو, پھر بڑھتے رہو, پھر بڑھتے رہو. غلطیوں کے باوجود چلتے رہنے والا آدمی ہی کامیاب ہوتا ہے. غلطیوں کے باوجود چلتے رہنے والا آدمی ہی کامیاب ہوتا ہے. اور ایک بات کامیاب آدمی کے لیے, نئے راستے کی تلاش. ہر وقت نیا راستہ تلاش کرو. پرانے کام کرنے پڑتے, نیا راستہ تلاش کرو. تجدید, جدت, ہر چیز میں سوچ. بھی ایک آدمی ہوتا ہے جو ہاتھ پیر مارتا, وہ پلمبر ہے, ہاتھ سے کام کرتا. حجام ہے, ہاتھ کا کام کرتے رہتا ہے نا. ویلڈر ہے, ہاتھ سے کام کرتا رہتا. یہ جو مزدوری کے لوگ ہیں وہ ہاتھ پیر چلاتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا جو کام دینا ہے اللہ تعالیٰ کو, وہ آپ کے دماغ سے. کس سے؟ یہ استعمال کرو. خالی یہ استعمال نہ کرو. ہاتھاں, پیراں, گھٹنے, کاندھے, انگلیاں, یہ بھی ہے اپنی جگہ حیثیت. ان کا بادشاہ کون ہے؟ یہاں بیٹھا ہوا ہے اندر. اس کو استعمال کرو. دماغ کو استعمال کر کے نئی چیز ایجاد کر. نئی چیز کیا ہو سکتی, نئی چیز کیا ہو سکتی. انہوں کرے ہمارے, انہوں ساتھ میں بھی کرتا ہوں. نہیں, ضروری نہیں ہے. انہوں اس زمانے کے اعتبار سے کرے تھے, ٹھیک تھا. آپ جس زمانے میں, اس زمانے کے اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے آپ تدبیریں کریں. جس فیلڈ میں آپ کام کریں گے انشاءاللہ, اس فیلڈ کے اندر گھسنا, گھس کے نئی چیز کیا کر سکتا ہوں, کس ذریعے سے یہ لوگ آ سکتے ہیں دین سے قریب, کس کے ذریعے سے ان کے اندر دین کی بیداری آ سکتی, کیا طریقہ اختیار کرو, کیا فارمولا کیا ہے. اصل کی کیا چیز ہے فارمولے کے آپ موجود ہیں. فارمولے پورے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صاحب, نہیں ہے بلکہ نہیں ہے. فیلڈ میں اترنے کے بعد وہ فارمولے یہاں سے یہاں آتے, نہیں تو یہیں چلے جاتے. بہت سے لوگوں کے پاس صلاحیت ہوتی, مگر ذمہ داری نہیں ہونے کی وجہ سے صلاحیت بھی چورتی. جب ذمہ داری کا بوجھ بڑھ جاتا تو صلاحیت بھاگ کے باہر آ جاتا. ہم نے جیسے اس کی تازہ مثال سمجھ سکتے ہیں. ابا جان مدرسے کے محتمین, ٹھیک ہے صاحب, ٹھیک ہے. ابا جان کیا کر رہے ہیں, چندہ کر رہے ہیں. ابا جان رجسٹر کر رہے ہیں. ابا جان جو ہے نا پورے فیلڈ میں جا رہے ہیں, چیکنگ کر رہے ہیں. ابا جان اساتذہ میں میٹنگ کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. اب بیٹے صاحب کیا کر رہے ہیں, بڑے کے سو رہے ہیں. ہاں, ابا جان حضرت مولانا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا بولتے, ابا جان کے بعد بیٹے صاحب ہو جاتے ہیں. اب بیٹے صاحب کیا کر رہے ہیں, مدرسہ چلا رہے ہیں. وہی انداز سے چلا رہے. صلاحیت پوری اندر تھی مگر استعمال نہیں کیے تھے. صلاحیت ذمہ داری کے بوجھ کے پڑھتے ہی وہ صلاحیت کیا ہو جاتی, زندہ ہو جاتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کامیاب آدمی نیا سوچنے کی فکر, نیا راستہ تلاش کرتا ہے. پرانے راستے میں کل جو راستہ تھا وہی راستہ ضروری ہے آج بھی لینا. کل کے لیے وہ تھا راستہ, وہ ٹھیک ہے. آج کے لیے آپ کو ایک نیا راستہ تلاش کرنا ہے. آنکھ کھول کے رکھنا, حالات پہ نظر رکھنا, اخبارات بھی پڑھنا. صوفی بن کے بھی نہیں رہ جانا, پورے ایسے ایک دم بھی نہیں. صوفی کا مطلب ایسا نہیں ہے, سمجھے نا, رہنا زاہد رہو, زاہد بنو, عابد بنو, سب بنو, مگر دنیا سے بھی واقف رہو. کیا ہو رہا,
نہیں تو یہ لوگوں کی محفل میں جا کے بیٹھے تو یہ نئی روشنی کے لوگ خطرناک ہیں، نہیں معلوم آپ کو؟ یہ نئی روشنی کے لوگ ہمارے کو ہڈے سمجھتے، پاگل ہیں، دیوانے لوگ، کیا ملا کی دوڑ مسجد تک، ان کو کیا معلوم کہاں تک دوڑ سکتا تو نہیں معلوم رہتا، ان کو بیوقوفا سمجھتے، سمجھے نا؟ ان کے سامنے بیٹھے تو فیس ٹو فیس مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنا، انہیں جتنا جانتا انہیں الف بولتے ہم با بولنے والے رہنا، انہیں جیم بولتے ہم ہا بولنا، انہیں خا بولتے ہم پا بولنا، سمجھے نا؟ ہمارے اندر صلاحیت رہنا، انہیں سمجھے نا؟ ہی بولتے ہم شی بولنا، کیا بولنا؟ ہی بولتے شی بولنا، جب انہیں چمک جاتا ارے مولانا بخشے مولانا بھی بخشے کورے بھائی، کیا ہوتا آخر میں؟ کیا ہوتا؟ کورے بھائی بول کے کونے میں بیٹھتا، نہیں تو آپ کو کونے میں کرتا۔ یہ عرب کے لوگ عجم کو کیا سمجھتے تھے؟ سومم بکمن امیون سمجھتے تھے نا عرب کے لوگ، اجمیوں کو کیا سمجھتے تھے؟ سومم بکمن امیون سمجھتے تھے، ان کو کیا معلوم ہے؟ یہ نئی روشنی کے لوگ بھی یہ مولانا لوگوں کو پورے کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں معلوم، بیکار لوگ ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے بہت اندر سے ہوا چل رہی ہے بہت بڑی، ہمارے لوگوں کی طاقت کو ختم کرنے اور ہماری حیثیت کو مفلوج کرنے، ہمارے منبر و محراب کی قوت کو ختم کرنے، ہمارے اماموں کی قیادت کو ختم کرنے کی اندرونی بہت بڑی سازش چل رہی ہے، بہت بڑی کامیابی ان کی کوششیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے دور کرنے کے لیے آپ کو کون سا راستہ تیار کرنا؟ نیا، ہر نیا سوچو کیا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم جو ہے ان تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے لیے زبان سے واقفیت، میرے جیسا نہ کو بنو، انگریزی نہیں جانتا، ہڈے نہیں بننا، انگریزی سیکھو، وقت کی ضرورت ہے، آپ 2 مہینے لگ جائیں، 10 مہینے لگ جائیں، ایک ایکسپرٹ کو تلاش کرو، اس کو فیس دو، اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو، ایسی زبان بولنا بھاگ جانا نالا ہے، جو ہمارے کو کمزور سمجھ رہا نا انہیں کیا کرنا؟ مجلس چھوڑ کے بھاگ جانا، ارے نہیں ہو سکتا بھئی، یہ مولانا تو الگ ہی ہے، کیا ہے یہ مولانا تو الگ ہی ہے بھئی، ہم تو سوچے تھے آمین بولے اتنا ہی پڑھ سکتے سمجھے تھے، تینوں تو پورا پڑھ لے رہے، ہمارے کچھ پیچھے کر دے رہے، ایسا رہنا آپ اپنا دبدبہ قائم رکھو، آپ قائد ہیں صاحب، آپ پیچھے بیٹھنے والے ہیں، آپ کنڈکٹر ہے کیا؟ نہیں، آپ کیا کون ہے؟ آپ ڈرائیور ہے، قائد، امام، آپ امامت کے درجے پر ہے، اوپر سامنے رہنے والے، آپ کو کوئی کسی بھی اعتبار سے کمتر نہیں سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا، وہ حقیر سمجھنے کے جو اسباب ہیں جو ہمارے اندر زندہ ہیں ان کو مردہ کرنا، وہ ختم کرو وہ چیزیں، اور مرعوب نہیں ہونا، مرعوب نہیں ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرعوب ہوئے کیا کسی سے؟ آپ کا روب قائم تھا، آپ بھی بحیثیت امام، بحیثیت معلم، بحیثیت داعی، بحیثیت مبلغ، آپ کا روب بھی قائم رہے، آپ کا دبدبہ بھی قائم رہے، آپ اس اونچی نئی سوچ کے ساتھ، نئے حالات کے اعتبار سے نئی سوچ کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا آپ کو، جب کہیں چل کر آپ کیا کرتے ہیں؟ نئی سوچ کا مطلب ایک پیجامہ کا تو نہیں بول رہا ہوں، یہ غلط سمجھ جاتے لوگ، یہ بڑا مسئلہ ہے سمجھنے بھی۔ اب مولانا یہ بول رہے ہیں کہ پینٹ پہنو، یہ مطلب ہے میرا، اب مولانا نیا سوچو کا مطلب ٹوپی نکال کے اب کیا کرو؟ کچھ نیا سوچو، اب یہ پیجامہ نکال کے پھٹا ہوا پینٹ سمجھو، یہ نہیں بول رہا ہوں، نیا سوچ کا مطلب یہ پھر یہ حلیے میں بھی آپ نیا کام کر سکتے، یہ نکال لو ذہن سے، ہم یہ شکل میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ غلط، یہ حلیے کے ساتھ آپ بہت کچھ کر سکتے، آپ بہت لوگوں سے آگے جا سکتے ہیں، الحمدللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے راستے کی تلاش کرو، اندھے نہیں بننا۔ دیکھیے بھائی چنگاڑا ہے نا، آنکھ بند کر کے رہتا، اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ سورج کا قصور ہے کیا؟ چاند کا قصور ہے کیا؟ قصور ہمارا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے جی رہے۔ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولنے کا مطلب دل کھولنا ہے، دل کی دنیا کو کھولو، دماغ کو کھولو، جمود ختم کرو، ذہنوں کے اندر جو جمود تاری ہے نا ہمارے، ہم نہ ہی رہیں گے جیسا تھے اب تک، نہیں، اب نیا ماڈل، نئے انداز، نئی تحریک، نیا انقلاب، نئی سوچ، نیا ڈھنگ استعمال کرو، لیکن نمونہ نہیں چھوڑنا، اسوہ نہیں چھوڑنا، اسوے کو چھوڑ کر نیا سوچا نہیں بول رہا ہوں میں،
اسوے کو چھوڑ کر نیا سوچو، یہ مطلب نہیں ہے خندق کھودی گئی نہیں کھودی گئی، نیا آئیڈیا آیا نہیں آیا، اس نئے آئیڈیا سے کامیابی ملی نہیں ملی، کیا وہ اسوے نبوی کے خلاف تھی کیا؟ نہیں۔ نیا سوچنے کا مطلب غلط نہیں سوچنا ہے کہ ہم کو نبی کا طریقہ چھوڑ کر کام کرنا ہے، نہیں، نبی کے طریقے پر رہ کر بھی ہم نئے وہ جو لوگ ہیں نا، نئی فکر کے لوگ جو ہے نا، جو پل رہے ہیں اجدے، ان کو ہم مار سکتے ہیں۔ میں اجدے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا سابقہ ہوا ہے نئی فکر کے جو لوگوں نے ہمارے کو دبانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ہم دبے نہیں، ہم برابر مقابلہ کی۔ اللہ کا فضل ہے، اپنے فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں۔ آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے، آپ کو دبنا نہیں ہے، مرعوب ہونا نہیں ہے، اپنے اندر اعتماد، سمجھ میں آ رہی بات؟ اعتماد رکھنا ہے۔